بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام عالم اسلام کو جمعرات کا ببرکت دن بہت بہت مبارک ہو۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ببرکت دن کے صدقے آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا کر دے، آپ کی تمام مشکلات کو حل کر دے۔ وہ جو آپ کو ابھی تک نہ مل سکا انشاءاللہ آج کے ببرکت دن کے صدقے آپ کو مل جائے گا۔ آج جمعرات کے ببرکت دن نماز فجر کے بعد خصوصی دعا کی جا رہی ہے۔ جن میری بہنوں جن میرے بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ان کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کی جا رہی ہے۔ آپ سب دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ میں دعا پڑھتا جاؤں گا، آپ میرے ساتھ آمین بولتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مشکلات کو حل فرمائے۔ وہ میری بہنیں وہ میرے بھائی جو بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، گھریلو ناچاکیوں کی وجہ سے، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی معاملہ ہے، کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی بھی حاجات ہیں، اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ پاک ہم سب کی جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی مرادیں ہیں، اے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں تمام حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہم گناہ گاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے گندے گندے ہاتھوں سے دعا مانگ رہے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے اے اللہ پاک تجھ سے کچھ مانگ سکیں۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اے اللہ پاک تجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اے میرے پیارے اللہ، اے رب ذوالجلال، تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اے میرے مولا، میرے پیارے اللہ، تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ تیرا پیارا ہے، میرا نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنسو بہائے تھے۔ ان کے مبارک مبارک آنسوں کی تجھے قسم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ پاک اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا مانگنا چاہ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری کمزوریاں کیا ہیں۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ان تمام پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ پاک ہماری وہ تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ پاک پریشانیوں سے نجات دے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بن جا۔ اے اللہ پاک ہمارے ایسے گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، اے اللہ پاک ان گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیب کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا، تجھ سے کچھ بھی نہیں پردہ۔ ہمارے ہر گناہوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر غلطی کو تو دیکھتا ہے، ہر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے پھر بھی چھپا رکھا ہے۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا۔ بے شک تو سردار ہے، تو تمام پروردگار تمام جہانوں کا سردار ہے۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک کل بروز قیامت بھی ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، بے شک اے اللہ پاک تیرے سوا ہمیں کسی کا سہارا نہیں، تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات پاک ہے، یا جبارو بے شک تیری ذات پاک ہے، یا غفارو بے حساب مغفرت کرنے والا ہے۔ اللہ پاک تیری شان ہے۔ یا اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام
तमाम गुनाहों को बख्श दे। ए अल्लाह हम ताकत में नहीं हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि कब्र के अंधेरे को बर्दाश्त करने की। हमसे तो आज अपनी माँ और अपनी बहन और अपने भाई, अपने शोहर, अपने बच्चों के अलावा अकेले रहा ही नहीं जाता। हम वहाँ पर उस रात उस कब्र में कैसे रहेंगे? तू पाक परवरदिगार है, हम कल उस कब्र की तन्हाई में कैसे सोएंगे? मौला इससे पहले हमारी सांसों की मोहलत खत्म हो जाए, टूट जाए हमारी सांसों की माला। या रब बेहिसाब मगफिरत फरमा। ए अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता, ए अल्लाह पाक इधर देख मेरी तरफ, ए अल्लाह रहम कर मुझ पर। ए अल्लाह पाक इस वीडियो को जो भी देख रहा है रहम कर उस पर। ए अल्लाह पाक तेरी शान है, तू हर चीज को जानता है, लेकिन तू रहमान है, तू तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ए अल्लाह तू हम पर मेहरबान हो जा। ए अल्लाह पाक हमें तमाम तकलीफों से दूर कर दे। ए परवरदिगार तू हमें जहन्नुम में कैसे देख पाएगा? मौला हम तो उम्मत मोहम्मदी हैं। ए अल्लाह पाक हम तो उम्मत मोहम्मदी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। हमसे तो रोटी की भूख क्या माचिस की छोटी सी चिंगारी भी बर्दाश्त नहीं होती। हाय अल्लाह, है अल्लाह पाक हम जहन्नुम की आग में कैसे जलेंगे? ए अल्लाह पाक जहन्नुम की दहकती हुई आग में हम कैसे इसको बर्दाश्त करेंगे? ए अल्लाह पाक हमने सुना है कि अगर जहन्नुम की सुई जितना सुराख भी खोल दिया जाए तो पूरी कायनात खाक हो जाएगी। ए अल्लाह पाक तेरे नाजुक नाजुक बंदे हैं हम। ए अल्लाह पाक कैसे इस अजाब को बर्दाश्त कर पाएंगे? ए अल्लाह पाक हमें शैतान ने घेर रखा है। ए अल्लाह पाक हमें शैतान के शर से बचा। ए अल्लाह पाक हमें सख्त तरीन अजाब से बचा। ए अल्लाह पाक हम गफलत की नींद सो रहे हैं। ए अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है तू, मगर तू हमारी गलतियों पर हमें सजा देने पर भी कादिर है। बेशक मौला अगर तूने जन्नत बनाई है तो जहन्नुम भी बनाई है। ए अल्लाह पाक इस जहन्नुम से बचा ले। या अल्लाह सुन रहा है ना तू? ए अल्लाह पाक तुझे प्यारे हबीब का वास्ता हमें जहन्नुम की आग से बचा। ए अल्लाह पाक तुझसे फरियाद कर रहा हूँ, ए अल्लाह पाक बचा ले। ए अल्लाह पाक प्यारे हबीब का वास्ता सुन रहा है ना? या अल्लाह पाक, ए अल्लाह पाक मैंने ये भी सुना है कि पुलिस रात से तेरे नेक बंदे बिजली की तरह गुजर जाएंगे। मैंने ये भी सुना है कि लोग ज्यादा तादाद में जहन्नुम में भी जाएंगे। या अल्लाह पाक हमें पुलिस रात से बिजली की तरह गुजरने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह पाक हमें उस पुलिस रात से बिजली की तरह गुजार दी। ए अल्लाह पाक हमें संभाल लेना। ए अल्लाह पाक हमें बख्श देना, तू हमारा मौला है। हमें बेहिसाब मगफिरत फरमा। जिनकी औलाद नहीं है इनको नेक औलाद अता फरमा। जो रिश्तों की तलाश में है इन्हें नेक रिश्ते अता फरमा। जो बेगुनाह मुकदमों में फंसे हुए हैं ए अल्लाह इनकी मदद फरमा, इनकी हिफाजत फरमा, इनके लिए इंसाफ पैदा कर। ए अल्लाह पाक जो बेकसूर जेलों में बंद हैं ए अल्लाह पाक उन्हें रिहाई दे दे। ए अल्लाह पाक जिनके घरों में लड़ाई झगड़े का आलम है ए अल्लाह पाक इन घरों में अपनी रहमतें कर। या अल्लाह जो गफलत की नींद सो रहे हैं इन्हें जगा दे। या अल्लाह बेशुमार दुआएं लब पर आई, इनको कबूल कर ले। अल्लाह पाक जो दिल में रह गई हैं उसे भी कबूल फरमा। अल्लाह पाक जो मैं मांग सका वो भी दे, जो ना मैं मांग सका जो मेरे हक में बेहतर है वो भी मुझे दे। ए पाक परवरदिगार जिसने भी मुझे दुआओं के लिए कहा, मेरी इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, किसी भी जगह पर मुझे दुआओं के लिए कहा, इनकी तमाम हाजतों को पूरा कर दे। ए अल्लाह पाक इस मुबारक महीने के सदके इनकी जिंदगियों को बेशुमार खुशियों में बदल दे। ए अल्लाह इनकी जो जो हाजतें हैं इन तमाम दुआओं को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमा। ए अल्लाह पाक जो इनके हक में बेहतर है वो इन्हें अता कर। मेरे इस चैनल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस चैनल को बुरी नजर से बचा। ए अल्लाह पाक इस चैनल को बुरे लोगों से बचा। ए अल्लाह पाक बद अमली से बचा। ए अल्लाह पाक फास चीजें फैलाने से बचा। ए अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हदायत का जरिया बना दे। ए अल्लाह पाक कुफर को, शिर्क को खत्म कर दे। ए अल्लाह मेरे इस चैनल को, इस दुआ को दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक तक पहुँचा दे। ए अल्लाह पाक इस दुआ को देखने और सुनने वाले की तमाम हाजतों को पूरा कर दे। ए अल्लाह पाक इस चैनल को अपने हिफ्ज़ ईमान में रख। ए अल्लाह पाक हर साल लोग हज और उम्रा पर जाते हैं। प्यारे अल्लाह मौला हर साल हम रह जाते हैं। ए अल्लाह तेरा करोड़ करोड़ शुक्र है कि तूने हमें देखने वाली आंखें नसीब की। ए अल्लाह पाक इन आंखों को तेरा दर देखना भी नसीब फरमा। ए अल्लाह हमें हज और उम्रे की सादत नसीब फरमा। या अल्लाह हमें तवाफ़े काबा करना नसीब फरमा।
یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما، اے اللہ پاک وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما، اے اللہ پاک ہمیں بھی وہ گلیاں وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے۔ اے اللہ پاک یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے۔ ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک مولا، یا اللہ ہمیں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں، یا اللہ پاک کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے، یا اللہ پاک تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری چولیوں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا، اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ پاک ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں یا اللہ پاک، مولا ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے، مولا سن لے دعا، اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ نصیب فرما، اے اللہ تجھے تیری حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس مبارک مہینے کی صدقے ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر، اے اللہ پاک ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے گھریلو ناچاکیاں ناتفاقیاں جتنی بھی رزق کی تنگیاں ہیں سب کو دور کر، اے اللہ پاک ہمارے گھر میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ پاک رزق حلال عطا فرما، اے اللہ پاک اس بابرکت مہینے میں خیر و عافیت کے ساتھ تمام دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ پاک کفر کو شرک کو ختم کر دے، اے اللہ میرے اس چینل کو اس دعا کو دنیا کے تمام مسلم ممالک تک پہنچا دے، اے اللہ پاک اس دعا کو دیکھنے اور سننے والے کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے، اے اللہ پاک اس چینل کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، اے اللہ پاک ہر سال لوگ حج اور عمرہ پر جاتے ہیں، پیارے اللہ مولا ہر سال ہم رہ جاتے ہیں، اے اللہ تیرا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ تو نے ہمیں دیکھنے والی آنکھیں نصیب کی، اے اللہ پاک ان آنکھوں کو تیرا در دیکھنا بھی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں طواف کعبہ کرنا نصیب فرما، یا اللہ ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کعبہ شریف آئیں، وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماریں، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما، وہاں پر آب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینوں کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنا حال بتانا نصیب فرما، اے اللہ پاک وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مدینے کا نظارہ دیکھنا نصیب فرما، ان گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، ان گلیوں کو دیکھنا نصیب فرما، اے اللہ پاک ہمیں بھی وہ گلیاں وہ جگہ دکھا جہاں پر ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے کی خوشبو آتی ہے، اے اللہ پاک یہ تیرا کرم ہے، تیری ہی وجہ سے اتنے گناہوں کے باوجود تو نے ہماری عزت رکھی ہوئی ہے، ہم جیسے گناہگار بدکار بندوں کو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے، کیسے بجا لاؤں میں یا اللہ پاک مولا، یا اللہ ہمیں وہ الفاظ ادا کر دیے جس سے ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں، اے اللہ پاک ہمیں وہ آنسو بھی عطا کر جو تجھے راضی کر سکیں، یا اللہ پاک کرم کی بھیک ہماری چولیوں میں ڈال دے، یا اللہ پاک تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کے صدقے ہماری چولیوں میں ڈال دے، اے اللہ پاک تو سدا کے لیے ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض مت ہونا، اے اللہ تو ہم سے کبھی ناراض نہ ہونا، اے اللہ پاک ہم برباد ہو جائیں گے، اے اللہ پاک تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تیرے در کے سوا ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں، یا اللہ دینے والی ذات صرف تیری ہے، مولا تو بادشاہ ہے، ہم تیرے در کے فقیر ہیں، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر محبت کی نظر کر، تیرے ایک کن کے محتاج ہیں یا اللہ پاک، مولا ان فرشتوں کو کن کا حکم دے دے، مولا سن لے دعا،
جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسے ہی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی جیسے ہم نے نیت کی ہے۔ اے اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ پاک ہم گناہگاروں کو دیکھ، ہم بدکاروں کو دیکھ، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے گندے گندے ہاتھوں سے دعا مانگ رہے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے اے اللہ پاک تجھ سے کچھ مانگ سکے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، اے اللہ پاک تجھے منانے کا طریقہ نہیں آتا۔ اے اللہ پاک اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے پاک پروردگار، اے میرے پیارے اللہ، اے رب ذوالجلال، تو پوری کائنات کا مالک ہے۔ اے میرے مولا، میرے پیارے اللہ، تجھے تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، اے رب ذوالجلال، جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ میرا بھی نبی ہے، وہ تیرا پیارا ہے، میرا نبی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گدھا ہوں میں، جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے تیرے سامنے شب معراج کی رات آنسو بہائے تھے۔ ان کے مبارک مبارک آنسوں کی تجھے قسم، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان دعاؤں کو قبول کر جن کے لیے ہم بے چین و قرار ہیں۔ اے اللہ پاک تو ہمارے دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اے اللہ پاک اگر ہم زبان سے نہ بھی کہیں تو پھر بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے، اے اللہ تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا مانگنا چاہ رہے ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری کمزوریاں کیا ہیں۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ان تمام پریشانیوں کو جو ہمارے دلوں میں ہیں، جو ہم کسی کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، اے اللہ پاک ہماری وہ تمام پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ پاک پریشانیوں سے نجات دے۔ اے اللہ پاک ہماری تمام خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بن جا۔ اے اللہ پاک ہمارے ایسے گناہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ پاک ان گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے، اے اللہ پاک ان گناہوں کو چھپانے والے پروردگار، اے عیب کو چھپانے والے سردار، ہم لوگوں نے چھپ چھپ کر بے شمار گناہ کیے ہیں، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ بھی نہیں چھپا، تجھ سے کچھ بھی نہیں پردہ۔ ہمارے ہر گناہوں کو دیکھ رہا ہے، ہماری ہر غلطی کو تو دیکھتا ہے، ہر گناہ تو نے لوگوں کے سامنے پھر بھی چھپا رکھا ہے۔ اے پاک پروردگار اگر تو چاہتا تو ہمارے عیبوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کر دیتا۔ بے شک تو سردار ہے، تو تمام پروردگار تمام جہانوں کا سردار ہے۔ اے اللہ پاک جس طرح تو نے دنیا کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، اے اللہ پاک کل بروز قیامت بھی ہمارے گناہوں کو چھپائے رکھنا۔ یا جبارو ہم بہت گناہ گار ہیں، بے شک اے اللہ پاک تیرے سوا ہمیں کسی کا سہارا نہیں، تو نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ بے شک تیری ذات پاک ہے، یا جبارو بے شک تیری ذات پاک ہے، یا غفارو بے حساب مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک تیری شان ہے، اے اللہ پاک ہم بدکاروں کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم طاقت میں نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ قبر کے اندھیرے کو برداشت کرنے کی۔ ہم سے تو آج اپنی ماں اور اپنی بہن اور اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے بچوں کے علاوہ اکیلے رہا ہی نہیں جاتا۔ ہم وہاں پر اس رات اس قبر میں کیسے رہیں گے؟ تو پاک پروردگار ہے، ہم کل اس قبر کی تنہائی میں کیسے سوئیں گے؟ مولا اس سے پہلے ہماری سانسوں کی مہلت ختم ہو جائے، ٹوٹ جائے ہماری سانسوں کی مالا، یا رب بے حساب مغفرت فرما۔